بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس تجزیاتی پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دیکھیں، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ کوئی عام موضوع نہیں ہے۔ ہم ایک ایسی تاریخی دستاویز اور اس کے 1400 سالہ پرانے ادبی چیلنج کا تجزیہ کریں گے جس نے انسانی تاریخ پر بہت گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ ہم ماخذ کی روشنی میں بالکل غیر جانبدار رہ کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ دعویٰ ہے کیا اور اس ورثے کو اتنا منفرد کیوں مانا جاتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آئیے ابتدا کرتے ہیں اسکرین پر موجود سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت سے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کہہ دو اگر سب آدمی اور سب جن مل کر بھی ایسا قرآن لانا چاہیں تو ایسا نہیں لا سکتے، اگرچہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا مددگار کیوں نہ ہو۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس پر غور کریں۔ اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ ماخذ کے مطابق یہ چیلنج صرف چند لوگوں کو نہیں بلکہ پوری کائنات کو، یعنی انسانوں اور جنوں گونوں کو دیا گیا ہے۔ یہ محض کوئی عام سا دعویٰ نہیں ہے بلکہ پوری تخلیق کے سامنے ایک کھلی، حتمی اور خیر متزلزل دعویٰ ہے کہ بھئی اگر تم لا سکتے ہو تو لا کر دکھاؤ۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف، ایک تاریخی چیلنج۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ چیلنج کیسے بلڈ اپ ہوا۔ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ 7ویں صدی میں جب یہ کلام پیش کیا گیا تو مخالفین نے کہا کہ یہ تو بھائی انسان کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں چیلنج ایک دم نہیں دیا گیا بلکہ حیران انگیز طور پر بدتدریج کم کیا گیا۔ کیسے؟ سب سے پہلے سورہ الطور میں مطالبہ ہوا کہ اگر سچے ہو تو اسی شان کا ایک مکمل کلام بنا لو۔ پھر سورہ ہود میں چیلنج کو کم کر کے کہا گیا کہ اچھا چلے ایسی 10 صورتیں بنا لے، اور بلا آخر سورہ یونس اور البقرہ میں بات یہاں تک آ گئی کہ صرف ایک صورت، جی ہاں صرف ایک صورت لے آؤ اور اپنے سارے حمایتیوں کو بھی بلا لو۔ یہ بدتدریج کم ہوتا ہوا چیلنج اصل میں اس دعوے کے زبردست اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ چیلنج صرف مکہ کی سرزمین تک محدود نہیں تھا، یہ دنیا بھر کے منکرین کے لیے ایک گلوبل اوپن چیلنج تھا۔ لیکن ماخذ بڑی صراحت سے یہ بیان کرتا ہے کہ اس کھلی دعوت کے باوجود پوری تاریخ میں آج تک کسی میں بھی یہ ہمت اور صلاحیت پیدا ہی نہیں ہو سکی کہ وہ اس معیار کی کوئی انسانی تحریر سامنے لا سکے۔ اب ہم آتے ہیں سیکشن 2 کی طرف، اسلوب یا معجزہ۔ یہاں ماخذ ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرتا ہے۔ اکثر لوگ اسے محض ایک ادبی سٹائل کی نقل سمجھ لیتے ہیں۔ بلا شبہ ایک طرف انسانی اسلوب ہیں جیسے رومی، شیکسپیئر، گویٹے، غالب، ٹیگور یا علامہ اقبال۔ ان عظیم شخصیات کا اپنا ایک بے مثل انداز ہے اور کوئی دوسرا ان کی نقل نہیں اتار سکتا۔ لیکن ماخذ کے مطابق یہ چیلنج کسی کے ذاتی سٹائل کو کاپی کرنے کا نہیں ہے، بات دراصل اس شان اور مرتبے کی ہے، اس لسانی معجزے کی ہے جو اپنے معیار اور عظمت میں مد مقابل قرار پا سکے۔ یہ تقابل محض طرز تحریر کا نہیں ہے بلکہ ایک بے مثال لسانی معجزے کا ہے۔ ہمارا تیسرا حصہ ہے عربی زبان کا محافظ۔ اب ذرا اس نمبر کو دیکھیں، 1400 سال۔ یہ واقعی ایک بہت حیران کن پہلو ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ زبانیں وقت کے ساتھ کیسے بدل جاتی ہیں۔ پرانی اردو یا انگریزی آج ہمیں کتنی مختلف لگتی ہے، لیکن ماخذ کا یہ شاندار دعویٰ ہے کہ اس ایک دستاویز نے، جی ہاں صرف ایک دستاویز نے، عربی زبان کو 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود بالکل اسی فصاحت و بلاغت کے عروج پر منجمد کر دیا ہے۔ اس نے زبان کے لیے ایک لنگر کا کام کیا ہے۔ اور اس سلائیڈ میں جو چیز سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ زبان کے قواعد، املاء، انشاء، محاورے اور الفاظ کا استعمال، یہ سب بالکل ویسے ہی محفوظ رہے جیسے صدیوں پہلے تھے۔ دنیا کی کوئی اور زبان اتنی طویل مدت تک ہر لحاظ سے ایک ہی شان پر باقی نہیں رہی۔ ماخذ کہتا ہے کہ آج تک اس کتاب کا ایک لفظ بھی پرانا یا متروک نہیں ہوا، اور آج بھی وہی زبان معیاری اور فصیح مانی جاتی ہے جو 1400 سال پہلے استعمال ہوئی تھی۔ ہے نا کمال کی بات؟ اس کے ساتھ ہی ماخذ ایک اور انتہائی گہری بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ کلام اس قدر مؤثر ہے کہ کوئی بھی زباندان اسے سن کر سر دھنے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اس کا منکر اور مخالف بھی ہو تو اس کی روح بھی وجد کرنے لگتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ کا جادو انسان کے ذاتی عقائد سے بالاتر ہو کر براہ راست اس کے جذبات اور روح پر دستک دیتا ہے۔
چلیے اب بڑھتے ہیں چوتھے حصے کی جانب، انسانی تہذیب پر اثرات۔ اب ظاہر ہے یہ کتاب محض زبان تک تو محدود نہیں رہی، ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تو ایک باقاعدہ انقلابی عمل تھا۔ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں۔ پہلے مرحلے میں اس کے اثر نے صرف چند ہی دہائیوں میں ایک پوری قوم کی سوچ کو مکمل طور پر بدل ڈالا۔ پھر اسی قوم نے اٹھ کر صدیوں کے دوران دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کا نقشہ ہی بدل ڈالا، اور آج تک اس کے اثرات روز بروز پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ ماخذ بیان کرتا ہے کہ اس کے الفاظ نے محض خیالات نہیں بنائے بلکہ ایک مستقل عملی تہذیب کھڑی کر دی ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے 5ویں اور آخری حصے پر، ایک مکمل ضابطہ حیات۔ دیکھیں، ماخذ اسے محض کوئی دعاؤں کی کتاب کے طور پر پیش نہیں کرتا۔ یہ ایک بہت بڑا ہمہ گیر نقشہ ہے۔ کتنا بڑا؟ ازل سے ابد تک، یعنی یہ شروع سے لے کر ہمیشہ تک کی پوری کائنات پر محیط ہے۔ یہ ہمیں خالق کی پہچان کرواتی ہے، اس کائنات میں انسان کی اصل اور پیدائشی حیثیت بتاتی ہے، اور حق و باطل کا بالکل واضح تعین کرتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے دعووں کے لیے کائنات، تاریخ اور خود انسان کے اندر سے بے شمار دلائل پیش کرتی ہے۔ یہ دعویٰ کتنی تفصیل میں جاتا ہے، ذرا اس لسٹ پر نظر ڈالیں۔ عقائد، اخلاق، انسان کا تزکیہ نفس، عبادات۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ معاشرت، تہذیب و تمدن، معیشت، سیاست اور انصاف و قانون۔ ماخذ کے مطابق اس کتاب میں انسانی زندگی کے ہر پہلو کے لیے ایک انتہائی مربوط ضابطہ موجود ہے۔ یہ محض کوئی نظریاتی فلسفہ نہیں ہے، بلکہ عمل کا ایک پورا مینول ہے، ایک مکمل لائف سسٹم ہے۔ تو اس سارے معلوماتی سفر کے اختتام پر ماخذ ہمارے سامنے ایک انتہائی طاقتور سوال چھوڑ جاتا ہے۔ کیا دنیا کی کسی بھی زبان میں کوئی ایک بھی انسانی تصنیف ایسی شان رکھتی ہے؟ یہ سوال واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، تاکہ ہم اس 1400 سالہ ورثے کی بے مثال نوعیت، اس کے چیلنج، زبان پر اس کی گرفت اور انسانی تہذیب پر اس کے اثرات پر غور کر سکیں۔ ایک ایسا چیلنج جو آج بھی اپنی جگہ بالکل ویسی ہی قائم ہے۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آج کے اس تجزیاتی پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔